من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم ومن آیاته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ پاک فرما رہے تھے کہ اگر کوئی ناشکری کرے گا، نافرمانی کرے گا، حکم عدولی کرے گا، اللہ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے گا تو وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اس کے گناہ کرنے کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور اگر وہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ چیزیں انسان کو اس وقت صحیح سمجھ آتی ہیں جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں معلومات درست حاصل کر لے کہ اللہ ہے کون ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں جن سے اللہ پاک کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، کہ وہ ہواؤں کو چلاتا ہے، مبشرات، خوشخبری دینے والی بنا کر، کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور اس لیے بھی ہواؤں کو چلاتا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اس لیے بھی وہ ہوائیں چلاتا ہے تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کو تلاش کر لو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ہوا یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اور قرآن مجید میں ہوا کے لیے مختلف الفاظ اللہ پاک نے استعمال فرمائے۔ یہاں پر اللہ پاک نے ہوا کو، جو ہوا سے اپنی رحمت اور نعمت والا کام لیا، اس کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہواؤں کے عذاب الہی بن جانے کو بھی بیان فرمایا، جیسے اللہ پاک نے عادیوں اور سمودیوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان پر 7 دن اور 7 راتیں ہم نے مسلسل تند و تیز ہوا کو مسلط کر دیا تھا، آندھی اور طوفان، اور ایسی ہوا جو اکھاڑ کے رکھ دے، گھروں کو اکھاڑ دے، انسانوں کو اٹھا کے پٹک پٹک کے زمین پہ مارے، جو رب تعالیٰ کی طرف سے عذاب بن کے آتی۔ یہاں اللہ نے اپنی رحمتوں کا تذکرہ کیا، فرمایا وہ ہوائیں خوشخبری دینے والی ہوتی، جیسے عین گرمی کا موسم ہو اور بارش کئی دنوں سے نہ ہوئی ہو، تو جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بارش سے پہلے آتی ہے، نمی نمی والی، جس میں سے بارش کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو انسان کا دل حساس بساس ہو جاتا ہے، اسے فرحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ضرور بارش آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بھی اس کی نشانی ہے، اور یہ بھی اس کی نشانی ہے کہ وہ ہوائیں چلا کے بادلوں کو ہانک کے تمہارے پاس لے آتا ہے تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا مزہ چکھ لو۔ بارش برستی ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اور اسی رحمت کے ذریعے سے فرمایا زمین سے نباتات، جڑی پودے، اور فرمایا کہ قسم قسم کے پودے نکلتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور فرمایا ایک تیسرا فائدہ یہ ہے ہوا کا، اور اس کی نعمت کا یہ فائدہ ہے کہ کشتیاں بھی اس کے حکم کے ساتھ ہوا کے ذریعے چلتی ہیں۔ ہوا کے رخ پر چلنا کشتیوں کا، جیسے پہلے دور میں وہ بڑے بڑے
ہوا کے لیے پردے لگائے جاتے کہ جس سمت میں ہوا چل رہی ہے پردے کو کھولا جاتا تو پردے کے ساتھ ہوا پریشر بناتی، دھکا لگاتی تو کشتی آسانی کے ساتھ اس رخ کو چل پڑتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس لیے بھی وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ ہوائیں اس لیے بھی ہے نشانی اللہ پاک کی تاکہ تم اس کا فضل و کرم کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ ان ہواؤں کو دیکھ کر ان کے فوائد کو حاصل کرنے کے بعد تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ایک ہوا سے اللہ پاک نے اتنے فائدے بنائے۔ یہ ابھی موسم گزرا ہے نا حبس کا اور ہوا کی بندش کا، تو انسان کو معلوم ہوتا ہے جیسے انسان کو چکی میں ڈال دیا ہے، انتہائی بند کمرے کے اندر بند کر دیا ہے۔ تو یہ ہواؤں کا چلنا بھی اللہ پاک کی نشانی ہے، اس کے بغیر ان ہواؤں کو کوئی چلا نہیں سکتا۔ یہ ہوائیں جس کے لیے وہ چاہے رحمت بنا دے، جس کے لیے وہ چاہے زحمت بنا دے۔ نبی علیہ السلام جب تیز ہوا چلتی نا تو آپ علیہ السلام کبھی حجرے میں تشریف لاتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی حجرے میں تشریف لاتے، کبھی باہر آتے، اور فرمایا کہ پہلی ایک قوم تھی جنہوں نے آتے ہوئے بادلوں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل بارش برسائیں گے، لیکن جب وہ قحط سالی سے بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے بادلوں کا، بھاگ کے بادلوں کے سائے کے نیچے آئے تو اللہ پاک نے پانی کی جگہ پر ان بادلوں سے ان پہ آگ برسائی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اس کی نشانی ہے۔